ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك أو كما قال رضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں آخرت کی تیاری کی فکر پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کو آخرت کی تیاری کے لیے اعمال کی حرص نصیب فرماتے ہیں. دنیا میں ہمیں دو قسم کے لوگ ملتے ہیں. جب ہم زندگیوں کا جائزہ لیں یا اگر ہم زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں، اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. کسی اور کی زندگی کا جائزہ ہم کیوں لیں؟ ہاں، ہم کسی کے ذمہ دار ہیں تو ان کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اولاد کی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ماتحتوں کی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے شاگردوں کی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے. لیکن اگر ہم لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیتے تو ہمیں دو قسم کے لوگ ملتے. ایک وہ جن کے دلوں میں دنیا کی فکر ہے، اور دوسرے وہ جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے. اور ہر شخص کو اللہ تعالی شانہ نے عقل نصیب فرمائی ہے. سب جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور دونوں جگہوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، لہذا اس کی فکر تو کرنی چاہیے. دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. مگر یہ جو میں
دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی ہے پہلی قسم کہ جن پر صرف دنیا کی فکر سوار ہے، یا یہ کہ آخرت کی اگر فکر ہے تو بہت کم ہے، یا اگر کچھ زیادہ ہے تو آخرت کی فکر سے کم، یعنی آخرت کی فکر کم، آخرت کی فکر سے زیادہ، یعنی آخرت کی فکر کم، دنیا کی فکر زیادہ۔ تو ایک گروہ تو وہ ہے کہ یا تو آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، ساری فکر دنیا کے پیچھے، یا کہ آخرت کی بھی فکر ہے مگر بہت کم، کبھی کبھار خیال آ جاتا ہے، خیال آتا ہے تو وہ عمل پر نہیں ابھرتا، کبھی فکر محسوس ہوتی ہے تو ایک قدم کی طرف بھی نہیں لے جاتی وہ فکر، آتا ہے خیال کہ مرنا ہے، کچھ تیاری کرنی چاہیے، آخرت میں کیا ہوگا، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، آخرت کا خیال کا آنا، آخرت کی فکر کا دل میں پیدا ہونا، چاہے چند لمحات کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے کہ میرے بندے اپنے آخرت کے لیے تیاری کر۔ تو کچھ وہ ہیں کہ آخرت کی فکر ہی نہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، بس دنیا 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 دنیا، اولاد کی فکر، بیوی کی فکر، ماں باپ کی فکر، گھر کی فکر، نوکری کی فکر، کمانے کی فکر، انویسٹمنٹ کی فکر، عزت کی فکر، اسٹیٹس کی فکر، اور آج کل کرتے 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 اسی طرح وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ فکر کرتے ہیں آخرت کی مگر بہت کم، بہت کم، نہ ہونے کے برابر، اور کچھ وہ ہیں کہ کچھ زیادہ فکر کرتے ہیں آخرت کی مگر غلبہ دنیا کی فکر کا ہوتا ہے، دنیا کی فکر زیادہ ہے، اس سے کہ دنیا ابھی ہمارے سامنے ہے نا، تو ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ پہلے اس فوری مسئلے کو تو حل کریں، آخرت بھی آنے والی ہے مگر آج تھوڑی آنے والی ہے، ابھی تو زندہ ہیں، کچھ ہفتے ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ سال ہیں، آئے گی آخرت، آئے گی، اس کی بھی فکر کر لیں گے، اس سے نمٹ لیتے ہیں، اس سے نمٹ لیتے ہیں، اس سے نمٹ لیتے ہیں، اس سے نمٹ لیتے ہیں۔ یہ ایک گروہ ہے۔ اس گروہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کے بیٹے کہا ہے، یہ دنیا کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرا گروہ دنیا کی فکر بقدر ضرورت کرتے ہیں، دنیا کی فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے جو دین ہمارے لیے بھیجا ہے یہ بہت کمپریہنسو دین ہے، یہ جامع دین ہے، یہ ہمارا دین کسی کو غار میں بٹھانے والا نہیں ہے، یہ ہمارا دین مسجد کے کونے میں بٹھانے والا نہیں ہے، ہمارا دین دنیا سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنا سکھائے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں دنیاوی ضروریات کی اہمیت بھی بتلاتا ہے، اور دنیاوی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے، کس حد تک اس کے لیے اپنے آپ کو کھپایا جائے، دنیا کی ضرورت اور دین کی ضرورت دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو کس کو کتنی ترجیح دی جائے، کن حالات میں کس چیز کو قربان کرنا، سب کچھ سکھاتا ہے ہمارا دین، سب کچھ سکھاتا ہے۔ نہیں، اتنی جامع تعلیم ہے کہ اگر کوئی دینی تعلیم سے 100% واقف ہو
تو اسے کسی جگہ پر دین اور دنیا کا کلاش نظر نہیں آئے گا. اسے اگر کلاش ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، کس کو ترجیح دیں؟ کہ دین یہ تو نہیں بتاتا، تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو جہاں کہیں کلاش ہوگا تو دین ہمیں بتائے گا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو ترجیح دو، یعنی کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو ترجیح دو. تو کلاش کبھی نہیں ہوگا. دین اور دنیا میں کلاش کبھی نہیں ہوگا. دین اور دنیا میں کلاش ہمیں اس لیے نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس دینی علم نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ نے جس دین کو بھیجا ہے اس دین کی معلومات نہیں ہے، اور معلومات نہیں ہے تو جہالت کی وجہ سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ اب اس کو ترجیح دیں یا اس کو ترجیح دیں، اور عقل سے کام لیتے ہیں اور عقل سے کام لے کر غلط چیز کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو جو دوسرا گروہ ہے، دوسرا گروہ وہ دنیاوی ضرورتوں کو بھی سمجھتا ہے اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے باقی جتنی ان کی توانائیاں ہیں، جتنی ان کی صلاحیتیں ہیں، جتنا ان کے پاس وقت ہے، وہ سارا کا سارا آخرت کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں. اور یہی عقل مندی ہے، یہی عقل مندی ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جو ٹیمپوریری زندگی ہے اس کو قربان کرے پرماننٹ زندگی کے لیے. یہ عقل مندی نہیں ہے کہ پرماننٹ زندگی کو ٹیمپوریری زندگی کے لیے قربان کرے. اور اگر صحیح زاویے سے دیکھا جائے، صحیح پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں دنیا کو قربان کرنا پڑا. آخرت کی تیاری کے لیے دنیا کے جس حصے کو، دنیا کی جس چیز کو ہم قربان کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس رہنی ہی نہیں چاہیے تھی، تو ہم نے چھوڑ دی. تو کون سی قربانی کی؟ میرے اوپر 100 پاؤنڈ زکوٰۃ فرض ہوئی اور میں نے 100 پاؤنڈ خرچ کر دیے، اور میں کہوں کہ میں نے آخرت کے لیے دنیا کی یہ قربانی دی. اللہ تعالی شانہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے، جنہوں نے مجھے توانائی دی، جنہوں نے مجھے مواقع دیے پیسے کمانے کے، پیسے جمع کرنے کے، اور مجھے برکت دی، اور سال کے اخیر میں اس میں 100 پاؤنڈ زکوٰۃ فرض ہوئے، تو وہ تو نکالنا ضروری تھا، وہ تو میرے تھے ہی نہیں. تو دنیا کے لیے ہماری جو چاہت ہے اس اعتبار سے اس کو سیکریفائس کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز دے دی اور آخرت کو پریفرنس دیا. یہ تو کوئی چیز دی ہی نہیں، یہ میری تھی ہی نہیں. کسی کے میرے ذمہ 10,000 پاؤنڈ تھے، بہن کے والد کے انتقال کے بعد، والدہ کے انتقال کے بعد میراث کی تقسیم نہیں ہوئی صحیح طریقے سے، اور بہن نے فتویٰ پوچھا اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں مفتی صاحب نے بتا دیا کہ تمہارے ذمے بہن کے 10,000 پاؤنڈ ہے. اب میں 10,000 پاؤنڈ بہن کو دوں اور میں کہوں کہ میں نے آخرت کے لیے قربان کیا 10,000 پاؤنڈ کو. 10,000 پاؤنڈ قربان نہیں کیا آپ نے. یہ جو 10,000 پاؤنڈ بہن کے قربان ہوئے تھے وہ آپ نے واپس کر دیے ہیں. تو ہمارے اپنے جو نفس کے تقاضے ہیں، ان نفس کے تقاضوں کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی قربانی دی ہے جو چیز ہماری تھی ہی نہیں. جان بھی اگر ہم دے دیں اللہ کو، جان دینے والوں نے دی کہ نہیں؟ جنگ بدر میں جان دینے والوں نے جان دی کہ نہیں؟ جنگ احد میں جان دینے والوں نے جان دی کہ نہیں؟ غزوہ خندق میں جان دینے والوں نے جان دی کہ نہیں؟ غزوہ خیبر میں جان دینے والوں نے جان دی کہ نہیں؟ اور غزوات سے پہلے، ان لڑائیوں سے پہلے، کیا مکی زندگی میں جان دینے والوں نے جان نہیں دی؟ جان دی. اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں
تو قربانی کی انہوں نے، اس لیے کہ ان کی جان پر کسی کا حق نہیں بنتا تھا، مگر دشمنوں نے جان لے لی۔ مگر کس کے لیے جان دی؟ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے جان دی۔ اللہ نے حکم کیا تھا کہ نہیں، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اس طرح رہنا پڑے گا، چاہے جان چلی جائے۔ تو اللہ کی جان اگر اللہ کو دے دی تو یہ تو کوئی قربانی نہیں ہوئی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، تو اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کو واپس دے دی تو ہم نے کون سا حق ادا کیا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حقیقت میں یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اسی لیے جب انسان ترقی کرتے 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 اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر 100% عمل کرنے والا بن جاتا ہے، تو سب کچھ کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا۔ یہ تو ہم جو ناقص لوگ ہیں نا، جو ادھورے لوگ ہیں، ہم تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے اللہ کے لیے، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو ناقص ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالی شانہ اپنے خاص بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، کئی صفات بیان کی ہیں اس رکوع میں۔ اس میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو پوری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، پوری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اور سجدے اور قیام میں گزارنے کے بعد سحر کے وقت جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ بہت بڑی قربانی دی ہے، آپ مجھے جنت دے دیجیے، ایسا نہیں کہتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ یعنی پوری رات قیام کر کے عبادت میں گزار کر سحر کے وقت خود کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ان کو ڈر ہے پکڑ کا کہ کہیں آخرت میں کوئی پکڑ نہ ہو جائے ہماری۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اللہ تعالی شانہ متقی جنتی بندوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، تو ان کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو سوتے تھوڑا ہے، یعنی جاگتے زیادہ ہے، سوتے تھوڑا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیو، یہ جن لوگوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ریٹائرڈ ہو گئے تھے یا راہب تھے، ان کے دوسرے کوئی کام کاج نہیں تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی روزی کمانی پڑتی تھی۔ اس لیے کہ متقی بندے تو ہر طبقے میں سے ہوں گے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ علماء کے طبقے میں سے بھی متقی بندے ہوں گے، حفاظ کے طبقے میں سے بھی متقی بندے ہوں گے، محدثین میں سے بھی متقی بندے ہوں گے، تجار میں سے بھی متقی بندے ہوں گے، حکمرانی کرنے والوں میں سے بھی متقی بندے ہوں گے، ڈاکٹروں میں سے متقی بندے ہوں گے، لوئروں میں سے متقی بندے ہوں گے، جتنے طبقے ہیں سب طبقوں میں سے متقی بندے اٹھیں گے۔ اس لیے کہ ہر طبقے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عبادت کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔
تو یہ قیامت کے دن جو جنت ان کو ملے گی ان متقی بندوں کو، تو ان کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو سوتے کم تھے، عبادت زیادہ کرتے تھے، لیکن جب سحر کا وقت آتا تھا، یعنی اکثر رات کا حصہ عبادت میں گزرا، اور سحر کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے کہ اللہ معاف کر دے، کہ اللہ معاف کر دے، معاف کر، پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف کر دے، آج رات بھی آپ نے توفیق دی، اس کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں ہو سکا، معاف کر دے، اور جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں ہو سکی، معاف کر دے۔ اللہ کے نیک بندوں میں اور گنہگار بندوں میں فرق یہی ہے کہ گنہگار بندے گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، اور نیک بندے نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، نیکی کر کے استغفار۔ آپ کی عبادت کا جیسا حق تھا نہیں کر سکے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں آیا، اللہ کی کائنات میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، 100% فرما بردار، 100% فرما بردار، 100% فرما بردار، اور فرما برداری بھی اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ درجے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، بخاری شریف میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی مت کرنا۔ اگر ان کی کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم کے پاس جانا، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور سمجھ میں نہ آئے یا جانے کا وقت نہیں ہے تو پھر خاموش رہنا، نہ بدگمانی کرنا نہ بد زبانی کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے جو صحابہ ہیں، میرے جو صحابہ ہیں، ان کا مقام اللہ کی نظر میں اتنا اونچا ہو گیا ہے، اور ان کی باطنی حالت اتنی اونچی ہو گئی ہے باطنی، کہ ان میں سے اگر کوئی ایک مد یا آدھا مد، ایک مد یا آدھا مد، مٹھی بھر چاول یا مٹھی بھر گیہوں یا مٹھی بھر جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی جگہ خرچ کریں، اس پر ان میں سے، یہ صحابہ میں سے کسی ایک کو، کسی کو بھی، ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی یہ اخلاص کا یہ مقام ہے کہ وہ خرچ کرے، اور اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، اور غیر صحابہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے ایمان کی حالت میں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، اور اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر جو اجر و ثواب ملے گا، وہ اس کے ایک مد یا آدھے مد جو یا گیہوں خرچ کرنے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ہر فرد کا یہ مقام ہے کہ ان کی عبادت اللہ کی یہاں اتنی وزنی ہے، اتنی اعلیٰ ہے۔ میں نے بھی عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے بھی عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے بھی عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے بھی عشاء کی نماز پڑھی، ظاہری اعتبار سے ہم سب نے ایک ہی کام کیا، اپنے اپنے گھروں سے مسجد تک پہنچے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع سے آخر تک نماز میں شریک رہے، تو ظاہری اعتبار سے ہم سب کی نماز ایک جیسی، لیکن اجر و ثواب ہر ایک کا الگ الگ ہوگا، اجر و ثواب الگ الگ۔ اور یہ اجر و ثواب میں فرق لانے والی چیز کیا ہے؟ یہ نماز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے کتنی مشابہ تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو مولڈ ہے، جو سانچہ ہے، اس سانچے میں، اس مولڈ میں کس کی نماز زیادہ ڈھلی ہوئی ہے، جس کی نماز اس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے وہ نماز زیادہ اعلیٰ، اور جس کی نماز اس سانچے میں کم ڈھلی ہوئی ہے اس کا ثواب ادنا۔ اور دوسرا، اخلاص کتنا ہے، اخلاص کا معیار کتنا ہے۔ اخلاص میں پھر بہت سارے درجات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اتنی اعلیٰ تھی
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین میں سے ہر ایک کا مقام اس صحبت کی برکت سے اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ہماری بڑی بڑی نیکیوں سے بہت اعلیٰ ان کی ہوتی تھی. تو پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے کہ صحابہ اور بیچ میں کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اور اس کے بعد پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مرتبہ ہے. صحابہ کی نیکیوں کا ویلیو اتنا زیادہ ہے تو پھر بیچ میں کم و بیش 1,00,000 انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء ان کی عبادتوں کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. لیکن احادیث میں کیا آتا ہے؟ جب آپ سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب سے پہلے زبان پر یہ الفاظ آتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی معصوم ہوتا ہے اور کیا ٹھکانا اس نماز کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے ہوں گے اس وقت کیا فضا ہوتی ہوگی اور کیا سما ہوتا ہوگا. استغفار کرتے تھے آپ، فکر ہوتی تھی آخرت کی. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 قسم کے لوگ ملیں گے. ایک جماعت ان کی جو دنیا کی فکر میں ہے، تو دنیا کی فکر میں ہے یا تو بالکل دنیا کی فکر ہے اور دین کی فکر ہے ہی نہیں، یا کہ بہت کم ہے، یا کہ ہے مگر آخرت کی فکر کم اور دنیا کی فکر زیادہ. اور دوسری جماعت وہ کہ دنیا کی فکر بقدر ضرورت. بقدر ضرورت کا کیا معنی؟ کہ دنیا کی فکر ایک دائرے میں رہ کر کرتے ہیں کہ دنیا کی فکر دنیا کی ترقی اس دائرے میں رہ کر ہوگی. اس دائرے کا کیا معنی؟ یہ دائرہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اچھا اچھا کھائیں گے، اچھا اچھا پہنیں گے، کمائیں گے، اچھا گھر بھی لیں گے، سفر بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر اللہ کی نافرمانی، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اللہ ڈس اوبیڈینس. ایسا نہیں. کچھ بھی ہو جائے اللہ کی نافرمانی میں. کلاش جہاں کہیں نظر آئے کلاش، تو وہ ایسا سمجھتے کہ کلاش ہے ہی نہیں، کلاش ہے ہی نہیں. ایسا میں کلاش ہے ہی نہیں. کلاش تو تب ہوگا جب یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ادھر اللہ کا حکم ہے اور ادھر مخلوق کا تقاضا ہے. خالق کے مقابلے میں مخلوق، یہ تو کلاش ہے ہی نہیں کوئی. سلطان محمود کو ایاز سے بہت محبت تھی. سلطان محمود بڑا بادشاہ گزرا ہے. ایاز اس کا خادم تھا، کسی زمانے میں غلام ہوا کرتا تھا. بہت محبت تھی، اس لیے کہ ہونہار تھا، بہت ہوشیار تھا. کسی میں علم ہو، کسی میں ادب ہو، اخلاق ہو تو محبوب ہو جاتا ہے. پیسوں کی وجہ سے کوئی محبوب نہیں بنتا، خوبصورتی کی وجہ سے کوئی محبوب نہیں بنتا. یہ جو خوبصورتی وغیرہ کی یہ جو محبت ہے نا، وہ چند روزہ ہوتی ہے، چند روزہ. شادی کے بارے میں نوجوانوں کو میں یہ شعر سنایا کرتا ہوں: حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب شادی کا ارادہ کرو تو دینداری پہلے دیکھو، خوبصورتی کو بھی دیکھو، خوبصورتی کو بھی دیکھو. ایسی عورت سے شادی مت کرو، ایسے مرد سے شادی مت کرو کہ تمہارا میلان ہی نہ ہو اس کی طرف، ورنہ اس دیواجی زندگی کامیاب نہیں ہوگی، خوشگوار نہیں رہیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے. اگر حسب نسب کو بھی دیکھو تو کوئی حرج نہیں، اگر مالداری کو بھی دیکھو تو کوئی حرج نہیں، حرج کوئی نہیں ہے.
तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से 4 चीजों की वजह से शादी की जाती है। लिदीनिहा, उसके दीन की वजह से, लिजमालिहा, खूबसूरती की वजह से, हसबिहा, हसब नसब की वजह से, वली मालिहा, और माल की वजह से। फजफर बिजाति दीन, तो अपनी कामयाबी दीन वाली के जरिए हासिल करना। इसका क्या माना? इसका माना यह है कि 3 अवसाफ को देखें और दीनदारी को न देखें, ऐसा मत करना, वरना नाकामी होगी। नाकामी का क्या माना? नाकामी का माना ये नहीं कि इस दिवाजी जिंदगी में नाकामी होगी। नाकामी का माना यह है कि जिस मकसद के लिए शादी की जाती है, उखरवी एतबार से, दीनी एतबार, उसमें नाकामी होगी। बीबी तो ऐसी आए और शौहर ऐसा आए कि जो हमारी आखिरत बनाए, हमारी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे, उसमें नाकामी होगी। बीबी ऐसी आए जो हमारे बच्चों की सही तरबियत करे और हमारे बच्चों को हमारे लिए दुनियावी एतबार से भी असेट बनाए और आखिरत के एतबार से भी असेट बनाए, उसमें नाकामी होगी। पहली 3 सिफतें और दीनदारी नहीं है तो शादी में नाकामी होगी। लेकिन अगर सिर्फ दीनदारी है और बाकी 3 चीजें नहीं हैं तो इसमें कामयाबी होगी। जो शादी का असल मकसद है उसमें कामयाबी होगी। हो सकता है कि दुनियावी एतबार से कुछ पसमानदा रहे, और अगर चारों चीजें जमा हो जाए तो सुभान अल्लाह। शरीयत मुतहरा की यह तालीम नहीं है कि दीनदार औरत को लाओ, दीनदार शौहर को लाओ, माल वाला नहीं चाहिए, हसब नसब वाला नहीं चाहिए, खूबसूरत नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कहा है। ये कहा है कि ये 4 वजूहात होती हैं शादी करने की, तो तुम इसको तरजीह देना। तरजीह का मतलब ये कि उन 3 चीजों के साथ इसको भी ढूंढना, और वो बाकी 3 चीजें हैं उसमें से अगर खूबसूरती नहीं है मगर दीनदारी है, हसब नसब नहीं है मगर दीनदारी है, माल नहीं है मगर दीनदारी है, तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने शादी को बनाया है उसमें कामयाबी होगी। लेकिन बाकी 3 चीजों को देखा या उनमें से 2 को देखा या उनमें से 1 को देखा, सिर्फ खूबसूरती। आजकल उमूमन नौजवान जो है न हसब नसब को देखते हैं न माल को देखते हैं, सिर्फ खूबसूरती। तो न हसब नसब, न माल, न दीन, सिर्फ खूबसूरती को देखते हैं, तो नाकामी होगी, नाकामी होगी। यही खूबसूरती काटने आएगी आपको। जिस खूबसूरती की बुनियाद पर शादी की थी, यही खूबसूरत औरत घर में जाने में रुकावट बनेगी। काम से फारिग होने के बाद दिल नहीं चाहेगा कि हम घर जाएं, एक कमरे में हम बैठे, दिल नहीं चाहेगा। इससे कि जिस औरत में तमीज न हो, जिस औरत में अदब न हो, जिस औरत में अखलाक न हो, इसी तरह शौहर में भी वो महबूब नहीं रहता, महबूब नहीं रहता। वो हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। हुस्न सूरत चंद रोजा, ज़ाहिरी जो खूबसूरती है चंद रोजा, लेकिन अगर कोई अखलाक व किरदार वाला आदमी होता है तो अव्वल बहने में वो काला कलूटा लगेगा, काली कलूटी लगेगी। लेकिन अगर समझदार आदमी है और किसी तरह निभाने की कोशिश करेगा, बनाए रखने की कोशिश करेगा, तो उसके अखलाक, उसके किरदार से इतना मुतासिर होगा कि गर्विदा हो जाएगा, वो फिर मोहब्बत मुस्तकिल रहेगी। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। उससे होती है खुश आंखें, सूरत से आंखें खुश होती है, इससे होता है खुश दिल। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। उससे होती है खुश आंखें, इससे होता है खुश दिल। हमसे पहले जो जनरेशन्स हैं, अभी हयात हों, फूफा फूफी, मामू ममानी, खाला खालू, चचा चची, ये सारे हमारे महारिम हैं। तो कभी उनको देखो कि कुछ मैचिंग आपको लगता है, मैचिंग लगता है आपको, देखो जरा। फिर भी शादी बहुत कामयाब रही। क्यों कामयाब रही? इसलिए कि इधर भी हुस्न सीरत थी और इधर भी हुस्न सीरत थी, और दोनों ने शादी की तो फैसला कर लिया कि माँ बाप ने शादी कराई है, अब इसको
کر کے دکھانا ہے. نباہ رہے گا. جب نباہ کی کوشش کی تو اخلاق، کردار وغیرہ کو دیکھ کر کے گرویدہ ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے لیے. قریب سے جن لوگوں نے دیکھا ہو ایسے بوڑھے لوگوں کو تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنی محبت، کتنی خدمت ایک دوسرے کی. بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کا کتنا تعاون، کتنا سہارا. یہ تو ہم لوگ جو ہیں کہیں ایسی جگہ ہماری شادی ہو جاتی ہے جہاں ہمارا دل نہیں ہوتا اور ماں باپ کی مجبوری کی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں، تو اول یوم ہی سے ہماری نیت بری ہوتی ہے کہ نہ میں کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ کر کے اس سے علیحدہ ہو جاؤں گا. تو جو کہ حسن نیت کے ساتھ ہم کوشش نہیں کرتے، اس لیے حسن سیرت بھی ہم پر اثر نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے. اسی لیے اب ہم مشورہ کیا دیتے ہیں نوجوانوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو، ایوریج درجے میں انکلینیشن نہ ہو تو شادی مت کرنا. اتنی خوبصورتی تو ہونی چاہیے کہ آپ کا دل انکلائن ہو. اسی لیے شریعت مطہرہ میں رویت بھی ہے کہ دیکھ لو کہ انکلینیشن ہے ایوریج درجے کا، تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. اور 1990s میں جب ابھی ہم لوگ انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی کلچر میں رہتے تھے اس ملک میں، اس وقت سے میں نے بیانوں میں یہ کہنا شروع کیا کہ اب دور بدل رہا ہے تو شادی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جس جگہ پر شادی کرنے والے بھی خوش ہوں اور ماں باپ بھی خوش ہوں. ماں باپ بھی خوش ہونے چاہیے اور شادی کرنے والا اور شادی کرنے والی بھی خوش ہونے چاہیے، دونوں. یہ نہیں کہ ماں باپ نے کہہ دیا تو اب جبرن کرو، یہ بھی نہیں. وہ بھی خوش ہونے چاہیے. اس لیے کہ وہ اگر خوش نہیں ہوں گے تو وہ میک اٹ ورک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جو نیا جنریشن ہے، اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی. اور وہ اگر خوش ہیں، شادی کرنے والا لڑکا بھی خوش ہے، شادی کرنے والی لڑکی بھی خوش ہے، لیکن ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو بھی مت کرو. میں نوجوان کہتے ان کی بلیسنگ کے بغیر مت کرو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ جب جوان ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2-4 چیزیں ہوتی ہیں صرف. ایک ازدواجی زندگی میں اور بہت ساری خوبیوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ماں باپ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ ماں باپ جب ہمارے لیے عورت کو ڈھونڈتے ہیں، ہمارے لیے لڑکے کو ڈھونڈتے ہیں، تو وہ شہوت سے مغلوب نہیں ہوتے، وہ انٹلیکچوئل فیصلہ کرتے ہیں. اور ہم شہوت سے مغلوب ہوتے ہیں، اس لیے ہم جذباتی فیصلہ کرتے ہیں. اور ایسے اہم معاملے میں جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، عقلی فیصلہ ہونا چاہیے، انٹلیکچوئل فیصلہ ہونا چاہیے. اس لیے پارٹنرشپ کے ساتھ رشتہ تلاش کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خوبصورتی ہے، مال ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس سے کوئی محبوبیت نہیں آتی. محبوبیت آتی ہے اخلاق سے، کردار سے. تو ایاز جو ہے وہ بہت محبوب ہو گیا تھا سلطان محمود کو. اب سلطان محمود جو ہے ہر چیز میں، بھائی ایاز کہاں ہے، ایاز کہاں ہے. ہوشیار بھی بہت تھا، مشورہ بھی اس سے کیا جاتا تھا. تو جو شہزادے تھے، پرنسس سارے تھے، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ آپ ایک ایسے حقیر سے آدمی کو، جس کی کوئی خاندانی حیثیت بھی نہیں ہے، اتنی ترجیح دیتے ہیں. تو سلطان محمود ایسا کہہ کر ٹال لیتا تھا کہ وقت بتائے گا، وقت بتائے گا، وقت بتائے گا. ایک دن دربار میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو خزانچی سے کہا کہ شاہی خزانے میں وہ ہمارا بہت قیمتی ہیرا ہے، وہ ذرا لے کر کے آؤ. وہ لے کر کے آیا. سارے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ارکان مملکت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایاز بھی کسی جگہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے. جب وہ ہیرا لایا گیا تو کہا کہ اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. پہلے جو شہزادے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا، وزیر سے کہا. اب ظاہر ہے کہ ایک امتحان تھا. تو کہا کہ حضور، ہم تو آپ کی آبادی کے لیے ہیں، بربادی کے لیے نہیں، اس سے آپ معذور رکھیے. اتنا قیمتی ہیرا، آپ یہ کام کیجیے حضور، معاف کیجیے، آپ کیجیے، آپ کیجیے، آپ کیجیے، آپ کیجیے. کسی نے نہیں کیا.
اخیر میں جا کر کے ایاز سے کہا کہ ایاز اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے. وہ پہلے ہی سے تیار تھا، اس سے کہ اسے پتا تھا کہ میری بھی باری آنے والی ہے، اور اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اچھل پڑے سب. دیکھ لیا آپ نے؟ تو بادشاہ نے کہا اسے بھی بولنے دو، بولنے کا موقع دو اسے بھی. ایاز تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان سب نے ہیرے کو بچا لیا مگر آپ کے حکم کو توڑ دیا. میں نے ہیرے کو توڑ دیا مگر حکم کو بچا لیا میں نے. یہ جذبہ ہو ہمارا کہ ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، اللہ کا حکم قربان نہیں ہو سکتا. اور جب کوئی شخص اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کسی بھی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ اس پوری دنیا کو کنٹرول اللہ کر رہا ہے، نفع کو نقصان کو اللہ کنٹرول کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی چیز کو قربان کریں اور اللہ آپ کو نقصان پہنچائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امتحان کا نقشہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ امتحان ہے ہمارا، امتحان ہے ہمارا. ابراہیم علیہ السلام کو کن کن امتحانات سے گزارا گیا، ناکام ہوئے، ناکامی ہوئی ان کی. وہ جانتے تھے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. اس میں مجھے نقصان نظر آ رہا ہے، اس میں بھی مجھے نقصان نظر آ رہا ہے، اس قدم میں بھی مجھے نقصان نظر آ رہا ہے، ایسا کرنے میں بھی نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن نہیں ممکن نہیں ہے. اس سے کہ جو مجھے کہہ رہا ہے نفع کا بھی وہی مالک ہے، نقصان کا بھی وہی مالک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کی فرما برداری کروں اور مجھے نقصان پہنچے. یا تو اسی وقت نقصان نہیں پہنچے گا یا وقتی طور پہ نقصان پہنچے گا، اس سے دگنا یا کروڑ گنا زیادہ نفع مجھے آگے جا کر کے پہنچے گا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ارشاد ہے، الصادق المصدوق. کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی شانہ یا تو اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں یا اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں. قربانی دے دی اس نے کہ نہیں میرے لیے ناجائز ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا. ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد یا تو اللہ وہی چیز عطا فرماتے ہیں یا اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. ہمیں میرے بھائیوں اپنے ذہنوں میں یہی بات بٹھانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کتنا ستایا گیا، مکی زندگی میں کتنا ستایا گیا. تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، وہ لوگ مزے میں ہیں اور ہم پریشانی میں. نہیں، وہ جانتے تھے کہ وقتی نقصان ہے، الٹیمیٹ رزلٹ ہماری فیور میں ہوگا، اور یہ وقتی فائدے میں ہے، الٹیمیٹ نقصان ان کا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے لیے قربان کریں چیزوں کو اور اللہ ہمیں نقصان میں ڈالے، یہ نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے حکم کو قربان کرتا ہے وقتی نفع دیکھے گا، ایک وقت آئے گا کہ اسے نقصان اٹھانا پڑے گا دنیا ہی میں، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو یقینی ہے. اور جو اللہ کے لیے قربان کرے گا تو وقتی تکلیف میں رہے گا مگر ایک وقت آئے گا. کہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر لٹایا جاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے، اور ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ پوری زندگی اسی طرح گزر جائے گی. اور کہاں پھر وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور سارے صحابہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں، اور ایسا کچھ محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے.
آپ کسی کام میں مشغول تھے تو ایسے وائبز ملے کہ کوئی آیا ہے، یوں کر کے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ کون ہے، تو نظر پڑ گئی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کون ابو سفیان؟ قریشی، عرب کے بہت اونچے درجے کے آدمی، زمانے جاہلیت میں سردار، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر۔ تو دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وجاہت۔ تو ایسا کر کے دیکھا کہ کون آیا ہوا ہے، اچھا ابو سفیان ہے۔ پھر آپ اپنے کام میں لگ گئے۔ تو ابو سفیان جہاں جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہلچل ہوئی، اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ سے زیادہ نظر اٹھا کر دیکھا کہ کون آیا ہے، تو دیکھا کہ حضرت بلال ہیں، اور دیکھا کہ حضرت بلال کے لیے صحابہ راستہ بنا چکے ہیں۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت بلال ہیں، تو سب کی نظر پڑی تو راستہ بنا چکے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بلال آگے آ جاؤ، آگے آؤ، یہاں تشریف رکھیں۔ یہ ہے اور معراج سے جب واپس ہوئی تو کیا ارشاد فرمایا؟ بلال، ایسا کون سا عمل ہے جسے تم کرتے ہو اور تمہیں بہت زیادہ امید ہے کہ یہ اللہ کے یہاں میرا عمل قبول ہوگا؟ کون سا عمل ہے وہ؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کل میں جنت میں ہو کر کے آیا ہوں، تو جب میں جنت میں ٹہل رہا تھا تو تمہاری قدموں کی آواز میرے آگے آگے مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، آواز آ رہی تھی، تمہاری چپلوں کی آہٹ آگے آگے تھی، اور میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ خادم ہمیشہ مخدوم کے آگے آگے چلا کرتا ہے، یعنی تم جنت میں میرے خادم میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ اس پہ تھوڑا غور کیجئے کہ مقام کتنا بلند، کہ جنت میں آہٹ سن رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے تمام قوائب سے واقف ہیں، مگر نیچے جب دوبارہ واپس آئے تو پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس خاص عمل کی مجھے اطلاع کرو، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ کس چیز نے تم کو وہاں پہنچایا ہے۔ باقی سارے عمل تو میرے سامنے ہیں، مگر کوئی خاص عمل ہے تمہارا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی جگہ ہوگی، اللہ کے یہاں کیا مقام تھا وہ تو آپ کو پتا چل گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی جگہ ہوگی۔ بھائی ہمارے مولانا احمد صاحب ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، اور بھی ہمارے قریب کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے اگر مولانا احمد صاحب ایسے چلیں گے اور ان کے قدموں کی آہٹ آئے گی تو میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا کہ مولانا احمد صاحب چل رہے ہیں یا کوئی اور چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت بلال کی جگہ کتنی ہوگی کہ قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ بلال ہے، بلال ہے، یہ بلال چل رہا ہے۔ اس لیے کہ نظر تو نہیں آ رہی تھی، صرف آہٹ تھی۔ بس انسان فیصلہ کر لے، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے، بس میں اللہ کا بن جاؤں۔ اور اللہ کا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری پر آ جائے، فرض کی ادائیگی ہو، واجب کی ادائیگی ہو، حرام سے اجتناب ہو، مکروہ تحریمی سے اجتناب ہو، چل جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، کر لیں گے، ابھی دیر ہے، ایسا نہیں میرے، بے پرواہی نہیں، بے پرواہی نہیں۔ اوور نائٹ چینج آ جانا چاہیے، اوور نائٹ۔ لیکن اگر اوور نائٹ چینج نہ ہو تو دل میں ارادہ کر لو، آج ارادہ کر لو کہ چینج آنا ہے، اور 100% آنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد
चेंज लाना है, चेंज। ये जो कई सालों से जिंदगी चल रही है कि करेंगे होगा, करेंगे होगा, करेंगे होगा, दुनियावी उम्र के लिए टारगेट्स, ये काम इतनी मुद्दत में हो जाना चाहिए, ये काम इतनी मुद्दत, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इस डॉक्टर के इलाज से मेरे बच्चे को क्यों शिफा नहीं मिल रही है, हमें किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, इसके साथ कंसल्टेशन कराओ, फोन करते हैं कि नहीं मुझे कंसल्टेंट के साथ बात करनी है, क्यों इलाज का फायदा क्यों नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। देखो उसके अंदर जो चाहते हैं कि सेहत की कामयाबी मिल जावे, उसके लिए इतनी तगो दो, उसके लिए नौकरी भी छोड़ सकते कि नहीं आज 2 घंटे छुट्टी है, अपॉइंटमेंट है हमारा। तो दुनिया के जितने मामलात है उन सब मामलात में तगो दो, दौड़ भाग, कोशिश, और जहन में टारगेट्स होते कि हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको पूछो, उसको पूछो, हर मुमकिन कोशिश उसके लिए। और दीन के बारे में उसके मुकाबले में 10% कोशिश भी नहीं। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, वही रफ्तार है। 10 साल पहले जो रफ्तार थी दीन के मामले में, आज भी वही रफ्तार। 25 साल पहले जो रफ्तार थी आज भी, अगर पहले जुमा था तो आज भी जुमा है। पहले कभी कभी नमाज पढ़ लिया करते थे तो अब भी कभी कभी नमाज पढ़ लिया करते हैं। पहले फिल्मों को देखते थे, आज भी फिल्मों को देख रहे हैं। पहले म्यूजिक सुन रहे थे, आज भी म्यूजिक को सुन रहे हैं। और ये अल्लाह की नाफरमानियां हमारी जिंदगियों में इस हद तक सरायत कर गई है, दाखिल हो गई है कि इनके बारे में कभी ख्याल भी नहीं आता कि हम कभी इनको छोड़ेंगे। तो रिजा बिल मासियत, यानी अगर अल्लाह की नाफरमानी पर कोई राजी हो जावे कि ये ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है, ये तो कुफ्र है, ये तो कुफ्र है। रिजा बिल मासियत तो कुफ्र है। मैं ये नहीं कहता कि रिजा बिल मासियत में हम सब कर रहे हैं, नहीं, बेपरवाही है ये। अगर किसी को भी आप पूछेंगे कि भाई आप खुश है इस फिल्म देखने पर, तो वो यही कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की नाफरमानी पर कैसे खुश हो सकते। मगर किनारे तक हम पहुंच जाते हैं, बिल्कुल कुफ्र के किनारे तक। एक फिक्र है मेरे भाइयों, एक फिक्र है जो मैं अपने दिल में भी उतारना चाहता हूं। हम सब एक कश्ती के मुसाफिर हैं। यहां ये कोई इस तसव्वुर के साथ यहां कोई ना बैठे कि कुर्सी पर जो बैठने वाला है वो सुनने वालों से अफजल है। मैं आप हजरात को भी मुतवज्जे कर रहा हूं, खुद को भी मुतवज्जे कर रहा हूं, आप हजरात को भी रिमाइंड कर रहा हूं, खुद को भी रिमाइंड कर रहा हूं। अगर हम सब की जिंदगियों में कोई अच्छी चीज है तो ऐसी गुफ्तगू करके उस पर अपने आप को, आप हजरात को जमाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अच्छी चीजें नहीं है तो तौबा की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं, फिक्र एक पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी वजह से मैं अर्ज करता हूं कि भाई हर हफ्ते आओ, बस सुन करके चले जाओ, मगर अच्छी नीयत दे करके आओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। करने वाला वो है, बुलवाता भी वही है, और हमारे दिलों के हालात को बदलने वाला भी वही है। अगर हम अच्छी नीयत के साथ आएंगे, अच्छी नीयत से सुनेंगे, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सुनेंगे, आखिरत की फिक्र के साथ सुनेंगे कि यार वाकई एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, न कुछ माल और दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और यही बीवी, यही बच्चे जिनके पीछे हम दुनियावी मेहनतें कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी आखिरत की उतनी फिक्र नहीं है, इसलिए हमारे मरने के बाद ये उसी दुनिया की चक्कर में घूमते रहेंगे और हमें भूल जाएंगे। हमारे लिए कोई दुआ भी नहीं करेगा, दुआ भी नहीं करेगा। और इस पर दलील बहुत आसान है। आप कितनों के लिए दुआ करते हैं, मैं कितनों के लिए दुआ करता हूं। दादा चले गए, दादी चली गई, नाना चले गए, नानी चली गई, बाप चला गया, मां चली गई, चचा चले गए, दोस्त चला गया, बीबी चली गई, शौहर चला गया। हम कितनों के लिए दुआ करते हैं? अगर हमारे पास किसी के लिए दुआ करने की फुर्सत नहीं है तो कोई हमारे लिए कैसे दुआ करेगा? लेकिन अगर हम अपने ऊपर दीन की मेहनत करेंगे तो अव्वल तो ये कि इंशाअल्लाह हम किसी की दुआ के मोहताज ही नहीं रहेंगे। अगर हम इतनी मेहनत करो कि हम किसी की दुआ के मोहताज न रहें, लेकिन अगर हमने ये मेहनत की है तो फिर इंशाअल्लाह हमारे घर वाले, हमारी बीवी, हमारे माँ बाप ये दुआ करेंगे हमारे लिए, इसलिए कि ये भी इसी माइंड सेट के होंगे जिस माइंड सेट के हम हैं।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے۔ اس قسم کی جب آخرت کی باتیں میرے بھائیوں کی جاتی ہے نا، تو شیطان ذہنوں میں بات یہ ڈالتا ہے کہ مولانا صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں، چونکہ صبح سے شام یہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیا ہے۔ سارے دنیا کے جھمیلے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بارے میں آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بارے میں آپ سے زیادہ ہمیں معلوم ہو، اس لیے کہ درجنوں لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، سنتے ہیں ان کی باتیں، کن کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور سال ہا سال کے تجربے کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس جھمیلے میں آپ ہیں وہ اسی لیے ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ میں جس جھمیلے میں ہوں وہ اسی وجہ سے، جو میں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر مولانا صاحب کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بہت ذہین آدمی تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے تو حکومت کی ہے، حکومت کی ہے، بڑی بڑی جنگیں لڑی ہے، ان کے نیچے بڑے بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کام کیا ہے، ابو بکر کے ساتھ کام کیا ہے، حضرت عمر کے ساتھ کام کیا ہے، حضرت علی کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی عقل پر تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کو بھی جانتے تھے، دین کو بھی جانتے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، ورتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، ولکل واحدۃ منہما بنون، اور ہر ایک کے لیے کچھ بیٹے ہیں، ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ دو پارٹیز ہیں، ایک پارٹی دنیا کے بیٹے، دوسری پارٹی آخرت کے بیٹے۔ اور بیٹوں کا کیا مطلب؟ جیسے اس زمانے کے اعتبار سے، ہمارے زمانے میں تو یہ سمجھنا بھی مشکل ہے، بیٹے باپ کے بہت لویل ہوتے تھے، بہت وفادار ہوتے تھے، بہت فرما بردار ہوتے تھے، بہت فرما بردار، بہت وفادار۔ تو دنیا کے بیٹے کا مطلب ہے کہ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو 100% دنیا کے ساتھ وفاداری، اس کے لیے جس کسی چیز کو قربان کرنا پڑے قربان کریں گے، مگر دنیا کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اس کے لیے دوست بھی قربان ہو سکتا ہے، ماں باپ بھی قربان ہو سکتے ہیں، اولاد بھی قربان ہو سکتی ہے، دوست بھی قربان ہو سکتے ہیں، دین بھی قربان ہو سکتا ہے، اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے لوگ دین کے بیٹے، آخرت کے بیٹے، آخرت کے ساتھ ان کی وفاداری کہ آخرت ہماری سیکیور رہے، آخرت کو کوئی کچھ نقصان نہ پہنچے، آخرت کو نقصان نہ، یہ ہر وقت آخرت کو نقصان نہ پہنچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یہ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، کچھ لوگ دنیا کے وفادار ہیں، کچھ لوگ آخرت کے وفادار ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم سب آخرت کے وفادار بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے وفادار مت بننا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، سنبھلنا، یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلقین میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو ایک دن دیکھا کہ رات کو اللہ کے سامنے عبادت میں کھڑے ہیں اور داڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور ایک لمبی تقریر کر رہے ہیں تنہائی میں، اندھیرے میں، اور میں نے دیکھ لیا، حضرت علی کو پتہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور اس میں وہ دنیا کو کہہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا دنیا ابھی تعرضتی عملی تشوفتی، تو میرے سامنے آئی، رکاوٹ میرے سامنے، رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے تو آئی ہے، میرے سامنے مزین ہو کر کے آئی ہے، یا دنیا، اے دنیا ابھی تعرضتی،
میرے سامنے آڑ بننے کے لیے آئی ہے، تو رکاوٹ بننے کے لیے آئی ہے، عملی تشوفت یا میرے لیے خوبصورت بن کے آئی ہے کہ میرا دل تیری طرف مائل ہو جائے. غری غیری، میرے علاوہ کو دھوکہ دے. قد بتت کے سلاسل لا رجعت لی فیک، میں تو تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں کب سے، اور 3 طلاق کے بعد تو کوئی رجوع بھی نہیں ہے، جا. اور فرماتے ہیں کہ یہ تململ تململ السلیم، سانپ اور بچھو کا ڈنک مارا ہوا جس طرح تل ملاتا ہے، ویسے آخرت کی فکر میں تل ملاتے تھے دعا کرتے کرتے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور جیسے غمگین آدمی روتا ہے اس طرح روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھی. یہ آخرت کے وفادار، یہ آخرت کے بیٹے. میرے بھائیوں، برش اسائڈ نہیں کرنا چاہیے اس قسم کی چیزوں کو. وہ بڑے تھے، بہت بڑے تھے، وہاں تک ہم کہاں پہنچے؟ وہاں تک نہ پہنچے تو قریب تو پہنچے، قریب نہیں تو اس راہ پہ تو پڑے. اس منزل کی راہ پر تو ہم پڑیں، 1 قدم تو اٹھائیں، 2 قدم تو اٹھائیں. اور کیوں نہیں دل میں تمنا پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بنائیے. اور نہیں تو پھر ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں ہمیں شامل کر دیجیے. فکونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے بندے، آخرت کے بیٹے بننا، آخرت کے وفادار. ولا تکونوا من ابناء الدنیا. کیوں ایسا کیوں کرنا ہے؟ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اس لیے کہ آج اللہ کسی سے حساب نہیں لیتا، آج عمل کا دن ہے. اللہ نے سب کو چھٹی دے رکھی ہے. شراب پیو، گالی دو، ظلم کرو، قتل کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، جو کرنا ہے کرو. اس وقت ابھی حساب نہیں. فإن اليوم عمل، اچھا کرو تو بھی حساب نہیں، برا کرو تو بھی حساب نہیں. آج حساب نہیں، عمل کا. یہ عمل کی جگہ ہے. لا حساب، حساب نہیں. مگر جیسے ہی آنکھیں بند ہو جائے گی، وغدن حساب ولا عمل، کل حساب ہوگا، پھر عمل نہیں، پھر عمل نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی اللہ کے وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے. جن آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہ پڑتے ہیں، وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائے گی. جب آنکھیں نہیں جائے گی تو جسم کیسے جائے گا؟ اور قیامت کے دن خون کے آنسو بہائیں گے، آنسوؤں کا دریا بہا دیں گے، پھر بھی کچھ کام نہیں آئے گا، پھر بھی کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے منکر سے قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر میں نے تجھے پوری دنیا دی ہوئی ہوتی، پوری دنیا تیرے پاس ہوتی، آج پوری دنیا بھی پوری دنیا، اکیلا تو مالک ہوتا پوری دنیا کا، تو آج قیامت کا دن ہے. جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر میں تجھ سے وہ پوری دنیا مانگتا تو تو مجھے دے دیتا کہ نہیں؟ تو کہ اللہ دے دیتا. اس لیے کہ اب تو مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، تو وہاں تو پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہے، تو یہاں تو پوری دنیا بھی نہیں دینی ہے. اللہ نے جتنے آرام اور جتنے عیش اور جتنی راحت کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، اتنا حرام نہیں کیا ہے. اور جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بری ہیں. جن جن چیزوں کو فرض کیا ہے وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے لیے اچھی ہے. کہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ صرف آخرت کے اعتبار سے مفید نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت مفید، بہت مفید. اللہ کے ہر حکم میں فائدہ. تو میرا موضوع تو میرے بھائی آج دوسرا تھا، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں عرض کروں گا. جس موضوع کو میں بیان کرنا چاہتا تھا مگر یہ دوسرا موضوع ہو گیا. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں فکر عطا فرماوے. آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں. میں اپنے آپ کو اس درجے کا بالکل آدمی نہیں سمجھتا کہ میرے پاس آیا جائے، پھر بھی آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانہ میرے اوپر فضل فرماتے ہیں اور میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ
मेरा अपना कसूर है, ये शैतान की तरफ से है, और अगर उसमें भलाई है, अच्छाई है, तो ये अल्लाह की तरफ से है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बहुत तवज्जो से सुनते हैं। मुख्तसर होता है तो भी बैठे रहते हैं, तवील हो जाता है तो भी बैठे रहते हैं। आपको मुझसे मोहब्बत है और मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत मोहब्बत है। और मैं चाहता हूं मुझे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ चाहिए? तो मैं कहता हूं मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो मेरे लिए दुआ करना, और दूसरा है कि आप मुझसे जो सीख रहे हैं उस पर अमल करो। ये चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं जो सिखा रहा हूं उस पर अमल करो। अपना खुद का हाल भी कोई अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला फजल फरमाए, मगर चाहत यही है कि जो भी बयान सुने उसके सामने ऐसी बात की जाए, ऐसी कोशिश की जाए कि वो अमल करने वाले बन जाएं, ताकि आखिरत के अजाब से बच जाए, आखिरत की पकड़ से बच जाए, खातिमा उनका अच्छा। ये एक मकसद, दूसरा कोई मकसद। मुझे न बयान करने का शौक है, न मैं प्रोग्रामों के लिए लुक फॉरवर्ड करता हूं। कहीं जाता भी हूं तो बहुत बोझ महसूस होता है। मुझे न जलसों का शौक है, न प्रोग्रामों का शौक है। जितना काम करता हूं जबर करके करता हूं, अल्लाह की रिजा की तलब में करता हूं, अल्लाह की रिजा की तलाश में करता हूं। बस एक ही मकसद है, कि बोलने वाला, सुनने वालों के मुताल्लिकीन पूरी उम्मत, मुस्लिम गैर मुस्लिम, उम्मत दावत, उम्मत इजाबत, अल्लाह का कोई बंदा जहन्नम में न जाए, अल्लाह का कोई बंदा गिरफ्त में न आए, अल्लाह की किसी बंदे से अल्लाह नाराज न हो, अल्लाह खुश रहे हर एक से। हम ऐसे काम करने वाले बन जाएं कि अल्लाह खुश रहे, हम ऐसे कामों से बचने वाले बन जाएं कि अल्लाह नाराज न हो। कमजोरी है, मेरे अंदर भी बहुत कमजोरी है। खुद की कमजोरियां हमें नजर नहीं आती, दूसरों को नजर आती होंगी। इसलिए नियत करो और अल्लाह से दुआ भी करो, और कोई गिव अप न करे, कोई गिव अप न करे। हर शख्स उम्मीद रखे, और उम्मीद क्या रखे? जन्नत की ना, जन्नत तो बाद में आने वाली है, जन्नत की भी उम्मीद रखे, मगर इस दुनिया में रहते हुए मरने से पहले अल्लाह का वली बनकर जाऊंगा। ये नहीं कि इसी हालत में जाएंगे और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह माफ कर देगा और जन्नत में किसी वक्त चले जाएंगे किसी तरह। पिटाई कुटाई जहन्नम में थोड़ी बहुत होगी और उसके नहीं, ये तो नहीं। अल्लाह से उम्मीद रखता हूं मैं। अल्लाह जब मुझे ला रहा है, मस्जिद में बिठा रहा है, बातें सुनवा रहा है, बातें करवा रहा है, तो अल्लाह कुछ देना चाहता होगा तो ही तो मुझे ला रहा है, ऐसे ही थोड़ा बिठाया हुआ है। नहीं, अल्लाह कुछ देना चाहता है मुझे। अल्लाह मुझे यहां तक लाया। अब मैं जरा थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ देखूं कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं। लाइफ में नफ्स आड़ बना हुआ है, उस पर थोड़ा मैं काबू करने की कोशिश करूं। ईगो अगर है तो ईगो को मैं दूर करूं, बड़ाई जो कुछ भी है, दुश्मनी किसी, मैं कुछ ना कुछ करूं। और नो, आई वांट टू सी चेंजेस। मुझे हर महीने, हर रोज होना चाहिए, हर हफ्ते। लेकिन चलो, आज से मैं ये अज़्म करता हूं कि हर महीने मेरी लाइफ में एक चेंज आए। मिसाल के तौर पर कि मैं कुरान नहीं पढ़ता, कुरान की तिलावत नहीं करता। चलो भाई, इस महीने में अब ये चेंज है कि एवरीडे में इंशाल्लाह कुरान पढ़ूंगा, या एवरी वीक में कुरान पढ़ूंगा। एक चेंज आया ना एक। दूसरे महीने में चेंज कि मैं जिक्र, यानी इजी, जो आप जितनी चीजें हम नहीं कर रहे हैं उनमें से सबसे इजी चीज को ले लो। देखो, धीरे धीरे टारगेट्स बनाओ, कुछ ना कुछ टारगेट्स हो हमारी जिंदगी में। ये तो नहीं ना कि हम बयान के लिए आए और सुनते रहें, इल्म बढ़ता रहे, मगर अमली जिंदगी में कोई तरक्की ना हो, ऐसा नहीं। अल्लाह का बनना है, और फिर दुआ भी करोगे अल्लाह अपना बना दे। और जैसे मैंने पहले कहा कि मायूसी बिल्कुल ना आए, इससे कि शैतान जो है, भाई एक तालिब इल्म है, वो GCSE कर रहा है, A लेवल कर रहा है, GCSE A लेवल, कमजोर है, मगर बिलीव करता है कि आई कैन बिकम ए डॉक्टर। मायूस नहीं है, बिलीव करता है कि नहीं, आई कैन बिकम ए डॉक्टर। ठीक है,
दूसरों से मैं वीक हूं, तो GCSE कर रहा हूं और GCSE के लिए मुझे जितने ग्रेड्स चाहिए, A लेवल में मुझे जो ग्रेड्स चाहिए, जिन सब्जेक्ट्स को लेना है, बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बॉर्डर लाइन पे लग रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं कर सकूंगा। अगर ये पॉजिटिविटी होगी, नंबर 1 वो मेहनत भी करेगा और नंबर 2 दुआ भी करेगा अल्लाह से। एक ये तालिब इल्म है। और दूसरा तालिब इल्म ब्राइट है, इससे ज्यादा ब्राइट, लेकिन वो शिकस्त तस्लीम कर लेता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा, आई नो आई कांट डू इट, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, कोई छोटी मोटी डिग्री कर लेंगे, डॉक्टर नहीं बन सकता मैं। अब जब ये हार तस्लीम कर लेता है तो ना मेहनत करेगा न दुआ करेगा। एक शख्स जो तस्लीम कर लेता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लिहाजा मुझे बनना नहीं है, वो क्यों दुआ करेगा कि अल्लाह मुझे डॉक्टर बना दे? शैतान का सबसे बड़ा वार यही है कि हमारे दिल दिमाग में ये बात पेवस कर देता है कि वली बनना काम तो बहुत अच्छा है, मगर मैं नहीं कर सकता, मुझे तो बस अल्लाह किसी जन्नत के कोने में जगह दे दे, कुछ मार कुटाई के बाद जहन्नम से जन्नत में चला जाऊंगा तो भी मेरे लिए गनीमत है। तो फिर मेहनत क्यों करेगा भाई? दुआ क्यों करेगा वो वली बनने की? मुत्तकी बनने की दुआ क्यों करेगा? वली का माना अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त कौन होता है? जो तकवे वाला होता है। और अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि तुम मुत्तकी बनो। मुत्तकी बनना फर्ज है, कि गुनाहों से बचकर के जिंदगी गुजारे, ये फर्ज है, तकवा फर्ज है। और तकवा आ जाता है तो वली बन जाता है। तो जब अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तकवा जिंदगी में लाने के लिए पैदा किया है, तो उसकी एबिलिटी जरूर दी होगी। एक अंधा आदमी मेरे सामने बैठा हुआ हो तो मैं कभी उसको ये नहीं कहूंगा कि ऊपर देखो, इसलिए कि मुझे पता है कि इसके पास एबिलिटी नहीं है। जो देख सकता है उसे कहूंगा कि ऊपर देखो। तो अल्लाह ने मुझे और आपको वली बनना, तकवा इख्तियार करना हमारे लिए फर्ज करार दिया है, तो हमें तकवे की और वली बनने की सलाहियत और एबिलिटी दी होगी, तभी तो हुक्म किया है अल्लाह ने। 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फर्ज की है, एबिलिटी दी होगी तो फर्ज की है ना। नजर की हिफाजत करना जरूरी करार दिया है, तो एबिलिटी दी होगी तो ना। ये सारी एबिलिटीज है, तो अल्लाह ने एबिलिटी दी है, हम सब कर सकते हैं। इससे पहले तो ये बिलीव करो और अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दो, और जितनी कोशिश हो सके वो करो। मैं नौजवानों को कहता हूं कि ऐसा कहो कि आई कैन, मैं कर सकता हूं ये काम। आई कैन, मैं कर सकता हूं। क्यों आई कैन? मैं बड़ा हूं इसलिए नहीं, आई कैन बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज ग्रांटेड मी द एबिलिटी टू डू सो। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह ने मुझे एबिलिटी दी है, इस्तेदाद दी है, ताकत दी है, इसलिए मैं कर सकता हूं। आई कैन बिकॉज अल्लाह हैज ग्रांटेड मी द एबिलिटी टू डू सो, एंड इंशाअल्लाह थ्रू हिज फजल आई विल। अल्लाह के फजल से मैं जरूर इसमें कामयाबी हासिल करूंगा। और उसके बाद जो है उसके लिए अच्छी सोहबतें हों, बुरी सोहबतों से बचना हो, बुरे माहौल से बचना हो, दोस्त भी अच्छे हों, फैमिली में माहौल भी अच्छा बनाया जाए, दीन का मुज़ाकरा हो, दुनियावी सिलसिला भी चलता रहे, कुछ दीनी सिलसिला 10-15 मिनट के लिए चलो भाई जरा मुज़ाकरा कर लेते हैं। बच्चों को लेकर के सैटरडे संडे बैठे, भाई ये सुन्नत जो है इस पे अमल करना है, हम सबको अमल करना है, एक दूसरे को हम याद दहानी कराएंगे। जब ठीक आए तो क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, अगर अम्मी भूल जावे तो तुम याद दिलाना है कि अम्मी तुमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। अब्बू भूल जावे तो तुम याद दिलाना है, और तुम भूल जाओगे तो हम भी तुमको याद दिलाएंगे। आपस में बहन को याद दिलाना, भाई को याद दिलाना, एक फिजा हो घर में। अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमुकल्लाह, यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह, हर अच्छे काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठे तो सब यासीन शरीफ पढ़ें, कुछ तिलावत हो, घर में तौबा इस्तिग़फ़ार। बच्चे 12-13 साल के हो जाए तो उनको समझाओ कि देखो हमसे गलती हो जाती है तो अम्मी को हम सॉरी कहते हैं कि नहीं,
تو ہم صبح سے شام تک بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ذرا اللہ کے سامنے بھی سوری کہہ دینے کا سونے سے پہلے کہ جب گھر کے اندر برکتیں یہ سب ایسے اعمال آئیں گے تو آسمان سے گھروں کے اندر رحمتیں اور برکتیں اتریں گی. ایک وہ عورت ہے جو گھر میں کھانا پکاتی ہے, گانا سنتے سنتے پکاتی ہے, لوگوں کے ساتھ فون پر غیبت کرتے کرتے پکاتی ہے, شوہر کے ساتھ لڑتے لڑتے پکاتی ہے, بچوں کو ڈانٹتے ڈانٹتے پکاتی ہے, اور دوسری وہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے پکاتی ہے. ہر چیز میں پیاز چھیلتی ہے تو بسم اللہ, پیاز کاٹتی ہے تو بسم اللہ, پیاز اندر ڈالتی ہے تو بسم اللہ, کوکر آن کرتی ہے تو بسم اللہ, برتن کو اٹھاتی ہے تو بسم اللہ. اس کو جب لوگ کھانا کھائیں گے تو کیسا کھانا ہوگا؟ بعض خواتین ایسی ہیں کہ وضو کے بغیر کھانا نہیں پکاتی, وضو کے ساتھ کھانا پکاتی. اللہ تعالیٰ شان ہو گئے ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن بہت غمگین ہونے کی حالت میں گھر میں آیا, تو بیوی نے پوچھا کہ کیا حال ہے, خیریت ہے؟ کہا کہ بہت غم کی بات ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. کیا غم کی بات ہے؟ کہ شہزادے کو بھیجا تھا ایک مہم پر بھیجا تھا, پتہ چلا ہے کہ شکست کھائی ہے لشکر نے. یہ غم کی بات نہیں ہے کہ لشکر نے شکست کھائی, اس سے بڑے غم کی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ شہزادہ بھاگا میدان سے. اگر شہزادہ آگے بڑھتے ہوئے شہید ہو جاتا اور پھر لشکر کو شکست ہوتی تو مجھے غم نہ ہوتا. غم یہ ہوا کہ بچہ ہمارا بزدل. تو ماں نے کیا کہا, یہ نہیں ہو سکتا, خبر غلط ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں, موثق ذرائع سے, باوثوق ذرائع سے خبر پہنچی ہے, باوثوق ذرائع سے خبر. کہا کہ نہیں, خبر غلط ہے آپ کی, آپ صبر کیجئے تھوڑی دیر اور خبر آنے دیجئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر آئی, اور خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی, وہ انٹیلیجنس نے رپورٹ کرنے میں غلطی کی تھی. اصل خبر یہ ہے کہ شہزادہ آگے بڑھتے بڑھتے لشکر کے ساتھ فتح یاب ہو گیا اور قلعے کو فتح کر لیا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے اتنے یقین کے ساتھ کیوں کہا کہ شہزادہ پیٹھ نہیں پھیر سکتا, بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا؟ تو کہ بس رہنے دیجیے, یہ بات رہنے دیجیے. کہ نہیں, میں جان کر رہوں گا, تجھے کیوں اتنا زیادہ وصول ہوگا؟ تو کہ اب جب تم اصرار کر رہے ہیں تو میں تم کو بتاتا ہوں کہ شاہی خزانے میں سے جو رقم آپ کو ملتی ہے اس میں سے میں نے شہزادے کو بچپن میں کبھی کھانا نہیں کھلایا. اپنا دودھ پلاتی تھی, اور دودھ پلانے کے بعد گھر میں بیٹھ کر کے کچھ کپڑے بناتی تھی, کچھ برتن بناتی تھی, ویونگ وغیرہ کرتی تھی, اور بیچ کر کے یہ حلال کمائی سے میں نے اس کی پرورش کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں کبھی بھی میں نے بغیر وضو کے اسے دودھ نہیں پلایا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, حلال روزی سے پرورش پانے والا بچہ بزدلی کا مظاہرہ کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مجھے یقین تک نہیں ہو سکتا. باوضو ہونے کی حالت میں دودھ پلایا ہے روزانہ, کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں ہماری سوچ سے باہر نکل گئی اب کہ ان کا بھی کوئی فائدہ ہے, ان کا بھی کوئی فائدہ ہے. اللہ تعالی شانہ فضل فرمائے. تو بھئی یہ دو قسم کے لوگ ہیں, ہمیں جو ہے وہ اس قسم میں بننا ہے جن کو آخرت کی فکر رہے. اللہ سے کہو کہ اللہ اب ہمیں آپ ہی چلائیے, آپ ہی ہمیں آگے بڑھائیے. جہاں تک ہم پہنچے ہیں مومن بھی ہے تو آپ کا فضل ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے, ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑا فضل فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. بھائی سب محنت کے لیے تیار ہیں, کریں گے بھائی سب. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میرے لیے بھی دعا فرمائیں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, سب متعلقین کے لیے, پوری امت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنا دے, جہنم سے اللہ حفاظت فرمائے, سب کو اولیاء میں شامل فرما دے. رمضان المبارک میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارا جو مدرسہ ہے اس کی بورڈنگ میں کچھ ضروری فیسلٹی ہمارے
طلباء کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور یہ پہلے دن سے ضرورت تھی، ابھی ضرورت نہیں پڑی. جب مدرسہ شروع کیا تھا نا، تو میں آج کہہ رہا تھا کہ ابھی تو طلباء آئے نہیں تھے، اس وقت ہم نے بیٹھ کر کے اس کا پلان بنایا تھا کہ طالب علموں کی فیسلٹی میں یہ کمی ہے اور اس کے بغیر بہت مشکل ہوگا مدرسہ چلانا، تو یہ فیسلٹیز تو ایکسٹینشن بنانا تھا. مگر وہ پہلا پلان ایسے ہی رہ گیا. پھر یہ کہ چلو اب دوسرا بناتے ہیں، یہ جگہ مناسب نہیں، یہاں کوشش کرتے ہیں. پھر دوسرا پلان بنایا، پھر تیسرا بنایا. ایسا گاڑی چلتی رہی اور کام کاج بہت ہوتے ہیں. بہرحال پلاننگ پرمیشن پاس ہو گیا. ایک اچھی مہنگائی بھی بہت ہے آج کل، آپ سب حضرات جانتے ہیں. تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی وہ جو رمضان مبارک میں اعلان ہوا تھا تو کیا عمارت تیار ہو گئی کہ نہیں؟ جیسے کہ تقریباً 6-8 مہینے کا پروجیکٹ ہے، تو تھوڑی شرمندگی ہوتی تھی. مگر وہ ڈیو پروسیس ہوتا ہے نا، ایک کانٹریکٹر کو لینا، انجینئر کو لینا، صحیح لوگوں کو تلاش کرنا اچھی طرح سے. اور پھر یہ کہ تو الحمدللہ آپ حضرات کو یہ اطلاع کر رہا ہوں کہ منڈے سے وہ پروگرام شروع ہو گیا ہے. منڈے سے کانٹریکٹر کے حوالے زمین کر دی گئی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جون جولائی تک میں اگر سب سموتھلی جائے تو پروجیکٹ مکمل ہو جانا چاہیے. سمر میں تقریباً مکمل ہو جائے گا. تو آپ سب حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ سب سے بڑا تعاون جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ آپ سب حضرات کی دعائیں ہیں، ماؤں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی، علماء کی دعائیں ہیں. تو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی اسلامک دعوی اکیڈمی یاد آ جائے تو اس کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے بطور خاص دعا کرے، اور اس کے علاوہ دعوی اکیڈمی کے جتنے کام کاج ہیں سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے. ایک یہ کریں. اور اس کے لیے جو ہے ماشاءاللہ وہ رمضان مبارک میں ایسا خیال تھا کہ کام بہت جلدی شروع ہو جائے گا، تو کچھ ہلکا پھلکا اعلان میں نے خود بھی کیا تھا، پتہ نہیں کسی اور سے بھی کروایا تھا یا نہیں. 4 ایک اعلانات ہوئے تھے رمضان مبارک میں، پھر رمضان کے بعد اعلان نہیں ہوا. تو الحمدللہ ساتھیوں نے اچھا سپورٹ کیا، اور اس اعلان کی وجہ سے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے. تو یوں سمجھو کہ تقریباً ہاف وے کو پہنچ گئے ہیں، چونکہ ایکسٹینشن بڑا ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہے. تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ مالی اعتبار سے بھی جس سے جتنا تعاون ہو سکے کریں. کوئی کسی پر کمپلژن نہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ 1 to 1 فیس ٹو فیس کسی سے چندہ نہیں مانگتے. یہ اعلان جو ہے یہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ضرورت پڑتی تھی تو آپ نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ بھئی ہے کوئی دینے والا، ضرورت ہے. یہ غریب آدمی آیا ہوا ہے، کون لے جائے گا اسے گھر پر؟ بھائی کوئی لے جاؤ کسی کے گھر میں کھانا. ابھی جنگ تبوک آ رہی ہے، پیسے چاہیے اس کے لیے، ہے کوئی؟ تو اس طرح تو ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں، اور اعلان کر کے اصل میں کسی پر کمپلژن نہیں ہونے دیتے. کمپلژن نہیں ہونے دیتے. ہم ڈاکٹر شیخ صاحب کے گھر چلے جائیں اور ہمیشہ کہ ڈاکٹر صاحب مدرسے کے چندے کے لیے آئے ہیں، اب یہ کمپلژن ہو جائے گا، شرما شرمی میں. تو ہم چاہتے کہ سب آزادی کے ساتھ، وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، جو لوگ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. ہمارا ذوق یہ ہے کہ آزاد رہو سب. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ عالم غیب نہیں ہیں، اس لیے اطلاع تو کرنی پڑتی ہے. ہم اطلاع ہی نہ کریں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے؟ تو وقتاً فوقتاً یہاں سے اعلان ہوتا رہے گا حسب معمول. کچھ اشتہار بھی تقسیم ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. مگر یہ ہے کہ آزادی کے ساتھ. اور اب تک جتنے پروجیکٹ ہوئے ہیں 1991 سے میں یہاں آیا ہوا ہوں، اب تک ہر پروجیکٹ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ پروجیکٹ آخرت کے اعتبار سے ورزی نہیں ہے اور اس میں خرچ کرنے سے ہماری آخرت کا کوئی نفع نہیں ہے، تو آپ بالکل پیسے نہ دیں. پیسے وہ دیں جن کو ایسا لگے کہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت بنے گی. خوش دلی سے دیں. آپ خوش دلی سے جتنا دیں خوش دلی سے دیں. آپ 10,000 دے دیں، 25,000 دے دیں، 50,000 دے دیں، 5,000 دے دیں،
1000 दे दें, 500 दे दें, 10 दे दें, 1 पाउंड दे दें, 25 पैनी दे दें, खुश दिली से दो अपनी आखिरत बनाने के लिए। और जब से इस्लामिक दावा एकेडमी वजूद में आई है, बहुत कामकाज हुए। ये जगह खरीदी, आप सब हजरत ने ताउन किया। वो जगह खरीदी, आप सब हजरत ने ताउन किया। अल खैर की जगह खरीदी, आप सब हजरत ने ताउन किया। मस्जिद नूर की तामीर हुई, आप सब हजरत ने ताउन किया। इसकी तामीर हुई, आप सब ने ताउन किया। और माशाअल्लाह कहीं जाना नहीं पड़ा, बस ऐलानात होते रहे और उस पर आप सब ने दिया। तो उम्मीद है कि इस मरतबा भी इंशाअल्लाह आप सब हजरत ताउन करेंगे। तो सबसे अपील है, और इस बात को जरा आम भी करो ताकि लोगों को पता भी चले। और हमारी ये काम तो होकर रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है, तो अल्लाह का काम है। हम तो मैनेजर हैं, हम तो मैनेज कर रहे हैं, काम तो अल्लाह का है। तो अल्लाह का काम है, तो अल्लाह इनसे नहीं तो इनसे पैसे भेज देंगे। लेकिन चाहत ये जरूर रहती है कि छोटी बड़ी हर शख्स की रकम आए, ताकि जब तक ये इमारत रहे और वो इस्तेमाल में रहे तो सवाब सिर्फ अ फ्यू इंडिविजुअल्स को न मिले। समझे? हमारा तो मिजाज ये है कि हमारे एक साथी एक मरतबा मुझे कहने लगे कि भाई हम ये जगह लेना चाह रहे हैं, एक जगह ढूंढ रहे हैं। तो एक साहिब ने कह दिया है कि मैं पूरा फंड कर दूंगा, 5 लाख 6 लाख जो भी होगा तो पूरा फंड कर लूंगा मैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक साहिब ने अगर आपसे ताल्लुक है उनका। लेकिन मैंने कहा हम ये तरीका पसंद नहीं करते, इसलिए कि अगर वो 5 लाख पाउंड पूरे दे देंगे तो किसी और को तो सवाब मिलेगा ही नहीं। तो आप उनसे ये कहिए कि आप हमें 6-7 मंथ्स तक अपील करने का मौका दो, सबको अपॉर्चुनिटी दो, और सब जब दे देंगे उसके बाद जो बाकी होगा वो आप दे दीजिए। तो ये ऐलान करने की एक वजह ये भी होती है, ऐलान करने की एक वजह ये भी होती है कि ताकि सबका इसमें हिस्सा पड़े किसी न किसी दर्जे में। हमारी वालिदा मोहतरमा तो अब हयात नहीं है, वरना जब वो हयात होती थी तो मैं उनके पास सबसे पहले उनसे कहता था कि माँ ये फुना प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो चंदा दो आप। बस ये एक चंदा हम मांगते थे। वो बेचारी चली गई तो उनसे कहते थे। क्यों कहते थे उनसे? एक तो बरकत होती है, मगर असल वजह बरकत नहीं थी। असल वजह क्या थी कि माँ इस प्रोजेक्ट से महरूम ना हो जाए, माँ इस प्रोजेक्ट से महरूम ना हो जाए। सदक़तुल फित्र तो मैं माँ की तरफ से अदा कर सकता था कि मैं कहते थे कि माँ सदक़तुल फित्र दो। शुरू में मैं खुद उनकी तरफ से दे देता था, यानी इजाज़त में ले लेता था, वकील बन जाता था। मैं कहता था कि मैं दे दूंगा, लेकिन बाद में मैंने कहा कि नहीं, इनको खर्च करने दो सदक़तुल फित्र। और फिर रमज़ान मुबारक में अभी चंद सालों से वो मुख्तलिफ किस्म का सदक़तुल फित्र है ना, 4 पाउंड वाला भी है, 10 पाउंड वाला भी है, 55 पाउंड वाला भी है। तो जब वो शुरू हुआ तो मैंने पूछा कि आप कौन से वाला देगी? मैंने कहा कि अगर वो नीचे वाला कुछ बीच वाला कहे तो मैं समझाऊं इनको कि पैसे तुमको कहीं कब्र में लेकर के जाना है, वो तो हम लोग खर्च करेंगे, आप छोड़ के जाएगी तो। लेकिन उन्होंने मुझे खुद कहा कि सबसे ऊंचा वाला है वो सदक़तुल फित्र दूंगी, समझो, 50 पाउंड या 55 पाउंड वाला। तो माँ की भी फिक्र करो। तो ये आप हजरात को भी जो मुतवज्जे कर रहा हूं, तो एक तो जरूरत है एकेडमी की, मना नहीं करता, उसके लिए भी ऐलान कर रहा हूं। लेकिन पहली मेरी नीयत यह है कि हर एक का हिस्सा लगे इसमें। तो सब हजरात जो है जैसे पहले जितना ज्यादा दे सके दो। और अभी इसके बाद भी जो है 3 फेजेस में और भी कुछ काम है, मगर पहले ये काम है। और इसमें ये तलबा की फैसिलिटीज़ हैं, तो ये तलबा आएंगे, इन फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे और उसके नतीजे में ये आलिम बन करके यहाँ से जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ये जहाँ कहीं दीन की खिदमत करेंगे उसका आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। एक अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने की। अल्लाह ताला शान हो आप सबको बरकतें दे, इस काम को आसानी से पूरा फरमा दे। और अब तक जैसे हमेशा बगैर किसी इधर उधर दौड़ भाग करने की बहुत आफियत के साथ काम करा दिया है, इस मर्तबा भी अल्लाह ताला काम करा दे। देने का तरीका वही पुराना है, यहाँ डिब्बे में भी डाल सकते हैं, पीछे वो मशीन भी है। यहाँ पीछे हर नमाज के बाद जो है कोई होगा, रसीद भी बना देगा। दफ्तर में भी आप दे सकते हैं, अकाउंट में भी दे सकते हैं, तो जिस तरीके से देना हो।
اللہ تعالیٰ شانہ سب کو برکتیں دے، سب کو جزائے خیر دے، اس کام کو اللہ آسان کرے اور کام کو صحیح طریقے سے پورا کرا دے اور ہر قسم کی حکب سے اللہ تعالیٰ بچائے. یہ جو بہت ٹینشن ہوتا ہے اس میں، ہاں کبھی بلڈر کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے کبھی، اور ہماری ٹیم کے ایک بہت اہم ممبر جو ہے ہمارے غلام بھائی، وہ شدید بیمار ہو گئے ہیں. ادھر پروجیکٹ شروع ہوا اور وہ کافی سیریسلی بیمار ہو گئے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا آپریشن ہوا 4 گھنٹے کا اور بہت کمزور ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے دعا فرمائیں کہ جلدی ٹھیک ہو کر کے آ جائیں، اس لیے کہ وہ ہمارے کی ممبرز میں سے ہیں. وہ مسجد نور میں بھی ہمارے ساتھ تھے، اس میں بھی ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر میرے مشورے پر مسجد عمر والوں نے بھی ان کو انوالو کیا، اور بھی تو کہیں معاذ بن جبل میں بھی انہوں نے انوالو کیا میرے مشورے پر، اور اسی طرح جو ہے بولٹن میں بھی غالباً مسجد سلام میں بھی وہ ہے، طیبہ میں بھی شاید وہ ہے، پتہ نہیں. تو جو مجھے پہلے بہت اچھے آدمی ہیں اور اس میں بہت مہارت رکھتے ہیں اس کام میں، تو ان کے لیے خاص دعا فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.